پہلے 2.5 گھنٹے میں نے بحث کی تھی اور اب 3 ساڑھے 3 گھنٹے مزید استغاثے کی جانب سے سرکار دولت مدار کے وکیلوں نے جو ہے وہ بحث جواب میں بحث کی انہوں نے، اور ایک بات بھی وہ یہ نہیں کر سکے کہ یہ جو سائفر کے مندرجات سے جو ڈونلڈ لو نے ہمارے ایمبیسڈر اسد مجید کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے پرائم منسٹر کو عدم اعتماد کے ذریعے نہ نکالا یا تو امریکہ تمہارے ساتھ بری کرے گا، اور اگر نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب میں نے بار بار کہا، میں نے کہا جی اس میں یہ تو بتا دیں کہ اس میں سے کون سا ایسی بات ہے جس سے پاکستان کا دفاع کوئی کمزور ہونے جا رہا ہے، یا اس کی ساورنٹی، انٹیگریٹی، اس کی جو ہے انڈیپینڈنس پر کوئی حرف آ رہا ہے، یا اس کے کوئی تنصیبات پر کوئی دشمن کو رسائی آ رہی ہے، یا اس کو اطلاع کوئی فراہم ہو رہی ہے۔ کوئی ایک بات تو بتا دیں، آفیشیل سیکریسی ایکٹ کو کیسے آپ اطلاق کر رہے ہیں؟ ایک تاج برطانیہ کا 100 سال کا پرانا قانون جو 1923 کا ہے، جس میں انہوں نے جو ہے جو ہندوستان کے جو باسی تھے ان کو غلام رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا کہ ان سے جو ظلم اور زیادتی روا کی جائے، جس طرح بھی انہیں پکڑ کے اٹھا کے اور ان کو سزا کر دی جائے، یہ اس قانون کے تحت کیا اب آزاد پاکستان جس میں ایک آئین کی عملداری بھی ہے، ان 25 کروڑ عوام کو بھی غلام کرنے کا جو ہے انہوں نے عزم کر رکھا ہے؟ کیونکہ یہ پہلی نوعیت کا کیس ہے، واحد نوعیت کا پاکستان کا کیس ہے، جس میں وزیر اعظم کو اپنے ہی ایک جو ہے معاملات میں ایک عوام کو جو ہے اعتماد میں لینے کی پاداش میں اس کو جو ہے پابا سلاسل کیا ہوا ہے۔ اب اگر وزیر اعظم، میں نے بار بار یہ کہا اور میں نے آرٹیکل 248 پڑھ کے بھی سنایا، میں نے پریمبل کو بھی پڑھ کے سنایا، میں نے جو ہے آرٹیکل 7 کو بھی پڑھ کے سنایا، آرٹیکل 5 کو بھی پڑھ کے سنایا، اور میں نے وزیر اعظم کا حلف پڑھ کے سنایا، جس میں حلف پر وزیر اعظم اپنا ہی اس چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے، تہیہ کر سکتا ہے کہ کون سی چیز اس نے جو ہے کس کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور کون سی چیز کو عوام کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اور اگر وزیر اعظم، میری نظر میں، جو میں نے عدالت کو بھی کہا کہ میری نظر میں اگر وزیر اعظم عوام الناس سے یہ شیئر نہیں کرتا تو وہ اپنے ساتھ یا اپنے حلف کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اگر امریکہ کا ایک اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو دھمکی دیتا ہے، پاکستان کے معاملات میں سنگین مداخلت کرتا ہے، اور وزیر اعظم کو کہتا ہے حکومت تبدیل کرو، اور جو ہے اس طرح سے اگر وہ مداخلت کرتے ہیں تو وزیر اعظم کا فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کو اس اعتماد میں لے کہ ہمیں یہ سپر پاور کا ایک جو ہے بیوروکریٹ اس طرح کی دھمکی پاکستان کے میں، لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں لے کے گئے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں وزیر اعظم، وزیر دفاع اور سینئر وزراء کے علاوہ چاروں سربراہان افواج پاکستان کے ہوتے ہیں، یعنی آرمی چیف ہوتا ہے، ایئر چیف ہوتا ہے، نیول چیف ہوتا ہے، اور ڈی جی آئی ایس آئی ہوتا ہے۔ چاروں موجود ہوتے ہیں، یہ یعنی عسکری قیادت پوری پاکستان کی اس میں موجود ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ڈونلڈ لو کا یہ جو فرمودات ہیں ہمارے اسد مجید ایمبیسڈر کو، یہ پاکستان کے اندرونی معاملے میں شدید مداخلت ہے، سنگین مداخلت ہے، اور اس کا جو ہے شدید جواب دیا جائے، رد عمل ڈپلومیٹک طریقے سے کیا جائے، اور اسی کی جو ہے عملداری کرتے ہوئے محترم عمران خان صاحب نے ساری قوم کو بھی بتایا اور سب کچھ ہے۔ اور پھر یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو قرارداد تھی، یہ بعد میں خود شہباز شریف جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ اس ایشو پر بلائی، اسد مجید ایمبیسڈر کو بلایا انہوں نے اس میٹنگ میں جو نیشنل سیکیورٹی، جس میں چاروں سربراہان افواج پاکستان کے موجود تھے،